سیدنا مولانا محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ آج ہم تیسرے سپارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ اس کے اندر جو ہم نے مضمون نکالے ہیں وہ 31 مضمون ہیں، اور ان میں سے 10 میں نے ابھی بیان کرنے ہیں اور انشاءاللہ رات کو چوتھے سپارے کے ساتھ ہی بیان ہوں گے۔ سب سے پہلا مضمون اس کے اندر انبیاء کرام کے درجات۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کہ رسولوں کو ہم نے آپس میں ایک دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی۔ کچھ کے ساتھ اللہ نے کلام فرمایا، کچھ کو اپنا خلیل بنایا، کچھ کو روح اللہ بنایا، تو لہٰذا ہر ایک کو کسی نہ کسی پر کوئی نہ کوئی فضیلت دی ہے۔ لیکن ایک ہستی ایسی ہے جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ کو اللہ رب العزت نے تمام انبیاء پر سب سے زیادہ بزرگی اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو انبیاء کا ایک دوسرے پر فضیلت پانا، کہ ایک نبی کی فضیلت کم اور دوسرے کی اس سے اوپر، یہ جو چیز ہے یہ اللہ رب العزت نے تیسرے سپارے کے شروع میں بیان فرمائی۔ اس کے بعد اسی سپارے کے اندر اللہ رب العزت نے اس سے آگے جو چیز ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، کہ اے ایمان والو کہ اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ کیا فرمایا؟ کہ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاء، اس دن سے پہلے کہ جس دن نہ تو کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ ہی کوئی دوست ہوگا، اور نہ ہی کوئی سفارش قبول ہوگی۔ اور اس دن سے مراد کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سے پہلے جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، جو دولت دی ہے، اس سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ والکافرون هم الظالمون، جو کافر ہیں وہ صرف ظالم ہیں۔ تو لہٰذا دوسرا جو مضمون تیسرے سپارے کے شروع میں بیان ہوا وہ انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ تیسرا مضمون جو اس سپارے کے شروع میں بیان ہے وہ ہے آیت الکرسی۔ کیا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام نے اس کی فضیلت بیان فرمائی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد، بلکہ نماز کے بعد پڑھتا ہے، فرض نماز کا ذکر نہیں ہے، نماز مکمل کرنے کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، تو فرمایا کہ اس بندے کے درمیان اور اس پڑھنے والے کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف اور صرف موت کا فرق ہے۔ کس کا فرق ہے؟ موت کا فاصلہ ہے۔ یعنی اگر ایک بندہ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کو کوئی بھی چیز جنت سے داخل ہونے سے روک نہیں سکتی سوائے موت کے۔ یعنی موت آئے گی، موت سے پہلے جنت میں نہیں جائے گا، جیسے ہی موت آئے گی جنت میں چلا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ فضیلت ہے، اور اس کے اندر 17 بار اللہ رب العزت کا ذکر ہوا ہے۔ اس ایک آیت میں 17 بار اللہ رب العزت کا ذکر ہوا، اور اس کو جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے بڑی آیت قرار دیا۔ حالانکہ اس سے بڑی آیات بھی قرآن میں موجود ہیں لفظوں کے اعتبار سے، سطروں کے اعتبار سے، لیکن آقا علیہ السلام نے اس کو تمام آیات میں سے سب سے بڑی آیت قرار دیا۔ اور آقا علیہ السلام صبح اور شام کے حضور کے اذکار میں سے، ذکروں میں سے ایک ذکر کیا تھا؟ آیت الکرسی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو شخص سونے سے پہلے اس کی تلاوت کر لیتا ہے اللہ رب العزت ساری رات اس کو شیطان سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو لہٰذا یہ تیسرا مضمون آیت الکرسی کا تھا۔ چوتھا مضمون اس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی ظلم اور جبر نہیں ہے، دین کے معاملے میں کوئی سختی اور جبر نہیں ہے۔
اب اس کا یہ مفہوم بالکل بھی نہیں کہ جو دین کے احکام ہیں ان میں کوئی سختی نہیں. کچھ لوگ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جن کی زبان پہ یہ ایک لفظ ہوتا ہے، وہ دین میں کوئی سختی نہیں ہے، دین میں کوئی سختی نہیں ہے، وہ الگ بات ہے. یہاں پہ جو اس کا مطلب ہے وہ یہ مطلب ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، اس کے بعد ہدایت کو اور گمراہی کو اس کے سامنے رکھ دیا. اس کو پتہ ہے کہ یہ ہدایت ہے، یہ گمراہی ہے. اب کوئی بندہ کسی کافر کو پکڑ کے اس کی پٹائی کرے کہ بھائی ایمان لیا، یہ جائز نہیں ہے. یہ جبر جو ہے، یہ ظلم جائز ہے. یعنی آپ کسی کی زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے. اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کسی کافر کو پکڑیں اور کہے چل جناب کلمہ پڑھ، ایسا آپ نہیں کر سکتے. اللہ فرماتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی سختی نہیں. قد تبین الرشد من الغی، اللہ نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے خوب واضح کر کے بیان کر دیا. اب جو ہدایت کی طرف آنا چاہے اس کی مرضی، جو نہیں آنا چاہتا اس کی مرضی. لہٰذا دین کے معاملات میں جو مسلمان ہو جائے اس کے بعد پھر سختیاں ہیں، بہت ساری سختیاں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگوں کی زبان پہ جو بات ہوتی ہے کوئی سختی نہیں، حضور نے بھائی اسلام جو ہے اخلاق سے پھیلایا، واقعی ایسی بات ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 تلواریں بھی رکھی ہوئی تھیں. کتنی؟ 9 تلواریں بھی تھیں. وہ کس لیے تھیں؟ وہ سختی کے لیے تھی نا. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اخلاق کا ہی مظاہرہ کیا، لیکن 3 صحابہ سے آقا علیہ السلام نے 50 دن بات نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ وہ سختی تھی، وہ تربیت تھی. تو لہٰذا واقعی دین میں سختی نہیں ہے. لیکن جہاں پر شریعت کا حکم ہے، حضور نے کیا فرمایا کہ جب تمہارا بچہ کتنے سال کا ہو جائے، 7 سال کا ہوگا، اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو، نماز سکھاؤ. لیکن جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کی پٹائی کرو. یہ کیا ہے؟ یہ سختی نہیں ہے. تو لہٰذا کچھ معاملات میں سختی بھی ہیں اور کچھ نرمی بھی ہے، اعتدال ہے. نہ بہت زیادہ سختی نہ بہت زیادہ نرمی، کیا ہے؟ اعتدال ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مثال آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سختی نہیں ہے، تو آپ کے پاس نا ایک باہر سے ایک بندہ آیا کسی اور ملک سے، تو وہ ادھر نا صحابہ کرام کے ساتھ ہر بات پہ اس نے بحث چھیڑی ہوتی تھی. اور جو آیات جو ہیں آگے اسی سپارے کے اندر آئیں گی، آیات متشابہات ان کو کہا جاتا ہے. تو یعنی جس طرح اللہ کے لیے قرآن میں لفظ استعمال ہوا ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، تو اب ادھر اس اللہ کے ہاتھ سے مراد علماء نے لیا ہے کہ اللہ کی قدرت. کیا؟ اللہ کی قدرت. وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، اس سے مراد اللہ کی رضا لی ہے علماء نے. یعنی لفظی معنی تو ہاتھ ہی بنتا ہے، لیکن علماء نے اس کا ترجمہ ہاتھ والا نہیں کیا، کیونکہ اس کے اندر اللہ کے لیے جسمیت ثابت ہوتی ہے اور یہ ناجائز ہے. جائز اللہ کے لیے جسم ثابت کرنا، اللہ کے لیے کوئی جبہ ثابت کرنا، یہ چیزیں جائز نہیں ہیں. تو وہ جو ہے اس کو صحابہ کرام اس کے ساتھ بحث کریں، اس کو سمجھائیں تو وہ سمجھے نا. اب وہ نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا، تو آپ کی بارگاہ میں لایا گیا اور اس نے کہا کہ میں جا کے ان سے مناظرہ کروں گا، ان سے پوچھوں گا کہ ان کا کیا مفہوم ہے. تو آپ نے فرمایا، اس نے آ کے ان سے پوچھا کیا نام ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا نام کیا ہے. اس نے بڑے مخرج نکالتے ہوئے نا عبداللہ عمر، عبداللہ اس طرح کر کے بڑے مخرج کے ساتھ اس نے، تو آپ نے فرمایا میرا نام ہے عمر. آپ نے بھی کیا کیا؟ اپنا صحیح سے تلفظ آتا. کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا انہیں آیتوں کا مجھے نا وہ چاہیے، جواب چاہیے. اس نے کہا اچھا. آپ نے فرمایا جاؤ وہ جو کھجور کا درخت ہے نا، اس کے ساتھ وہ کھجور کی جو ٹہنی ہوتی ہے، آپ نے فرمایا اس کو لے کر آؤ میرے پاس. اور صحابہ کو کہا اس کو یہاں پہ مسجد نبوی شریف میں اس کو لمبا ڈالو یہاں پہ. اب اس کو لمبا ڈالا گیا، آپ نے اس کی ٹھیک ٹھاک پٹائی کی، اتنا اس کی پٹائی کی کہ اس کے نا خون نکل پڑا. آپ نے کہا اس کو لے جاؤ، تو اور اس کو کہا کہ اس کی مرہم پٹی کر کے دوبارہ اس کو لے کر آؤ. تو جب آپ نے یہ کہا تو اس نے ہاتھ جوڑ دیا. اس نے کہا مجھے بالکل سمجھ آ گئی ہے، مجھے سمجھ آ گئی ہے. تو کہیں کہیں کسی معاملے میں سختی بھی کیا ہے؟ ضروری ہے. سختی کے بغیر گزارا نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے مواقع میں سختی بھی کی ہے. لہٰذا یہ جو عوام کی زبان پر بس ایک ہی دو اور اسلام میں کوئی سختی نہیں، کوئی نماز پڑھتا ہے پڑھے نہ پڑھے نہ پڑھے. وہ بھائی آپ جو بڑا گھر کا جو بڑا ہے نا، اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کے اوپر سختی کرے. بھائی نماز پڑھ،
ٹھیک ہے، اگر آپ کی اولاد کوئی شریعت کی خلاف ورزی کر رہی ہے تو آپ اس کے اوپر سختی کریں، بلکہ حضور نے 10 وصیتیں کی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کتنی؟ 10۔ ان میں سے ایک وصیت یہ تھی، حضور نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ہمیشہ ڈنڈا رکھو اپنے خاندان کو اللہ کے معاملات میں ڈرانے کے لیے۔ تو لہٰذا یہ سختی بھی کیا ہے اسلام میں۔ اس نے میں ایک سن رہا تھا، ایک بچہ کہہ رہا تھا میری پٹائی ہوئی، میں نے کہا کیوں؟ کہا میرے والد نے مجھے نماز کی وجہ سے مارے۔ میں نے کہا تو بھی جنتی، تیرا والد بھی جنتی۔ یہ تو بہت کام ہوتا ہے ایسا کہ آج کل جو ہے والدین اپنے بچوں کو پوچھیں نماز کی، نہیں پوچھتے۔ تو میں نے کہا اس دور میں اگر کوئی والد اپنے بچے کو نماز کے لیے ڈانٹتا ہے یا مارتا ہے یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو مجھے اس پہ خوشی ہوئی، میں نے کہا بہت اچھا ہوا تیرے والد نے تیری پٹائی کی، اور پٹائی کس لیے کی؟ نماز کی وجہ سے۔ تو لہٰذا آپ کے جو ماتحت ہیں ان کے بارے میں ان کو پوچھنا اور ان پر سختی کرنا دین کے معاملات میں، تو یہ کیا ہے؟ آپ پر لازم ہے۔ اگلا جو مفہوم ہے اس کے بعد کہ اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مناظرہ ہوا تھا نمرود سے، وہ بھی اسی سپارے کے اندر اللہ نے بیان فرمایا کہ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے توحید عطا فرمائی، اللہ نے اپنی محبت عطا فرمائی، تو آپ نے جو ہے ان کے بتوں کو توڑ دیا۔ وہ پورا جو قصہ ہے وہ اسی سپارے میں ہے۔ اب نمرود نے آپ کو اپنے بارگاہ میں، اپنے دربار میں طلب کیا، تو آپ کا اور نمرود کا مناظرہ ہوا۔ وہ مناظرے کے الفاظ جو ہیں وہ بھی اس قرآن کے اندر اللہ نے بیان کیے کہ اب مناظرہ یہ ہوا کہ اس نے کہا کہ تمہارا رب کون ہے، اس کا تعارف کراؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا رب وہ ہے کہ جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ بات ہے؟ اس نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اب اس نے نا 2 بندے بلائے، تو ایک کو قتل کیا اور دوسرے کو زندہ چھوڑ دیا، اور کہا ایک کو میں نے زندگی دے دی اور دوسرے کو میں نے موت دے دی۔ آپ نے فرمایا اچھا، تو آپ نے جواب دیا، اس نے کہا اچھا میرا جو رب ہے المغرب، میرا جو رب ہے اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال۔ اب اس کا منہ بند ہو گیا، اس کا منہ کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا۔ اچھا اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے رب کا تعارف کروایا تھا اور کیا کہا تھا کہ میرا رب زندگی اور موت عطا فرماتا ہے، تو اس سورہ بقرہ کے اندر ہی اللہ رب العزت نے 5 واقعات ایسے بیان فرمائے ہیں جس کے اندر پہلے موت دی گئی اور پھر اسی وقت ان کو پھر زندگی بھی دے گئی۔ پہلا وہ واقعہ آپ کو میں نے اس دن بیان کیا تھا، وہ گائے والا واقعہ جو ہے سورہ بقرہ میں پیچھے گزرا ہے کہ ایک بندہ قتل ہو گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ گائے کو ذبح کیا جائے، اور ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت اس بندے کے ساتھ لگایا جائے تو وہ دوبارہ زندہ ہو پڑے گا۔ اور انہوں نے ایسے ہی گائے کو ذبح کیا اور گوشت لگایا تو وہ مردہ جو تھا دوبارہ زندہ ہوا، اور اس نے بتایا کہ مجھے فلاں نے کیا کیا، قتل کیا۔ یہ واقعہ ہم اس دن پڑھ سکیں۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو حکم دیا تھا، سورہ بقرہ کی بات ہے، کہ جا کے جنگ کرنی ہے، تو حالانکہ ان کا لشکر بہت بڑا تھا، تو وہ موت کے ڈر سے نا وہ نہیں کر رہے تھے، جنگ نہیں کر رہے تھے، جہاد نہیں کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے ساری قوم کو موت عطا موت دے دی، تو جب موت کو انہوں نے ذائقہ چکھ لیا پھر اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیا، تو ان کو ڈرانے کے لیے اور ان کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ رب العزت موت اللہ دینے والا ہے اور زندگی بھی اللہ۔ اسی طرح تیسرا واقعہ جو ہے اس کے اندر حضرت عزیر علیہ السلام کا بیان ہوتا ہے کہ اب یہ تیسرے سپارے کے اندر ہی ہے کہ وہ ایک بستی کے پاس سے گزرے تو وہ بستی جو ہے بالکل ویران پڑی ہوئی تھی۔ بلکہ اس سے پہلے سورہ بقرہ میں ایک واقعہ اور بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ 70 آدمیوں کو لے کر کوہ طور پر میرے پاس آؤ تو میں نے تورات دینی ہے۔ اب 70 آدمی جب وہاں پر گئے تو تورات جب اللہ نے عطا فرمائی تو انہوں نے ضد لگا دی کہ ہم نے تورات اس وقت تک نہیں لینی جب تک ہم اللہ کو خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، حتی نر اللہ جہرۃ، یہاں تک کہ ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ تو پھر اللہ رب العزت نے ان 70 آدمیوں کو موت عطا فرمائی اور وہ مر گئے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مالک اگر میں دوبارہ واپس جاؤں گا اکیلے تو میری قوم مجھے باتیں کرے گی، وہ 70 بندے کدھر ہیں؟ پھر اللہ نے دوبارہ ان کو زندگی عطا فرمائی۔ یہ 3 واقعہ ہو گئے۔ چوتھا واقعہ جو ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا کہ وہ ایک بستی کے پاس سے گزرے تھے، وہ بستی بالکل ویران پڑی تھی، بالکل ویران ہو گئی تھی۔ تو آپ کے دل میں آیا کہ کیا دوبارہ اللہ پاک اس بستی کو اور اس بستی والوں کو دوبارہ سے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام اور آپ کا جو سواری تھی اس کو اسی وقت موت عطا فرما دی۔
1000 سال بعد دوبارہ ان کو زندگی دی تو وہ بستی جو ہے پہلے سے زیادہ آباد اور پہلے سے زیادہ شاداب تھی۔ تو یہ اس کے اندر بھی ایک یہ ہے۔ اور اسی طرح اس کے اندر ایک اور واقعہ اگلا بیان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا، یا اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ تو حضرت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا تمہارا اس بات پر ایمان نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے عرض کی کہ ایمان تو ہے، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا دل کیا ہو جائے؟ مطمئن ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ 4 پرندے لو، ان کو پہلے ذبح کرو، اس کے بعد ان کے جو ٹکڑے ہیں وہ ارد گرد پھینکو، پہاڑوں پہ ارد گرد پھینکو، اس کے بعد ان کو پکارو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، تو جب ان کو پھینکنے کے بعد پکارا تو سارے پرندے دوبارہ زندہ ہو کے واپس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ تو یہ مضمون بھی اللہ نے اسی سپارے کے اندر آگے بیان فرمایا۔ اس کے بعد جو ہے اسی سپارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مومنوں کا جو سرپرست ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ کون ہے؟ ایمان والوں کا جو سرپرست ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ اب یہ ایمان والوں کا بات ہے کہ وہ اپنا سرپرست کبھی امریکہ کو مانتے ہیں، کبھی عیسائیوں کو، کبھی یہودیوں کو، کبھی اپنے آپ کو کس طرف منسوخ کرتے ہیں کہ ہمارا ملک اس وجہ سے چل رہا ہے، یہ سارے یہ معاملات ہیں، یہ ہے وہ نہ، الگ، یہ بالکل غلط ہے۔ جو مومنوں کی سرپرستی ہے اور ایمان والوں کی جو حفاظت ہے وہ صرف اور صرف کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اسی طرح اسی سپارے کے اندر اللہ رب العزت نے اس کے آگے سود کی حرمت بیان کی اور سود کے بارے میں فرمایا کہ سود جو ہے، یہ جو سود کھاتا ہے اللہ نے اس کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے؟ اعلان جنگ کیا ہوا ہے۔ اور سود یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کا پیسہ ختم کرتا ہے، مٹاتا ہے۔ اب لوگ جتنی بھی کہہ لینا کہ سود کے پیسے میں یہ ہے وہ ہے، اتنے فائدہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اللہ نے اعلان کر کے بالکل واضح فرما دیا۔ ایک تو سود خور کے ساتھ اللہ کا اعلان جنگ ہے، اور دوسرا کیا فرمایا؟ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کا پیسہ ختم کرتا ہے۔ اب آپ جتنا بھی کوشش کر لیں کہ اس کے اندر نفع کبھی بھی آپ کو نہیں ملنے لگا۔ اس کے بعد اگلا جو مضمون ہے قرض، ادار اور دین کے معاملات جو ہیں، اسی سپارے کے اندر اللہ نے بیان فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین فاکتبوہ، کہ اے ایمان والو جب تم آپس میں معاملہ کرتے ہو کس کا؟ قرض کا، تو اس کو آپس میں کیا کر لیا کرو؟ لکھ لیا کرو، آپس میں لکھ لیا کرو، یعنی لکھنے کا حکم ہے۔ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی کو قرض دینا نیک نیتی سے یہ بھی اجر ہے، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اجر دینا، صدقہ قرض دینا تاکہ وہ اپنی ضرورت پوری کر لے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم کہ اس کو اللہ رب العزت صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کوئی بندہ کسی کو صدقہ قرضہ دیا ہے تو اس کے بعد وہ واپس نہیں کر سکتا تو اس کو معاف کر دینا، اس کو اس کا قرض معاف کر دینا، اس پر بھی کیا ہے؟ ثواب ہے اور بہت۔ بلکہ حدیث کے یہ الفاظ ہیں نا کہ ایک بندے نے آپ سے 10 دنوں کے لیے پیسے لیے، 10 دنوں میں نہیں ہوئے، آپ نے اس کو مہلت دی، میں نے کہا چل یار 20 دن کر لے، 20 دن میں دے دینا۔ یا دوسرا یہ کہ اس کا قرضہ بالکل ہی معاف کر دیا تو کل قیامت والے دن اللہ رب العزت اس کو اپنا سایہ عطا فرمائے گا۔ یہ قرض کے معاملات کے اندر اللہ نے، لیکن اس کے پہلے یہ بھی ہے کہ جب تم قرض کے معاملات کرو تو اس کو آپس میں کیا کرو؟ لکھ لیا کرو۔ اور ایک بات اس کے اندر یہ بھی ہے کہ قرض کے دینے کے بعد اس پر نفع حاصل کرنا یہ بھی سود ہے۔ قرض دیا آپ نے کسی کو اور اس کے بعد کیا کیا؟ اس سے نفع حاصل کیا، تو یہ بھی کیا ہے؟ سود ہے۔ اچھا، جس کو آپ قرضہ دو نا، کوشش کرو پھر اس کے ساتھ نہ اس سے کوئی کام کرواؤ جب تک اس کے پاس تمہارا قرضہ ہے نا، اس وقت تک اس سے کوئی کام بھی نہ لو۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، آپ اگر کسی کو ₹1,00,000 قرضہ دیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں یار چل ساڑے نال نہ پیلیاں چ ساڈا کام کرا دے۔ ظاہر سی بات ہے اس بندے نے تو حیا کرتے ہوئے کام کرنا ہے، لیکن اگر اس کے دل میں یہ بات آ گئی یار اس نے مجھے قرضہ دیا ہوا ہے تو چلو تھوڑا سا کام کروا لیتے ہیں، تو اب جتنی دیر وہ کام کرے گا وہ کام سود کے زمرے میں جائے گا، آپ گناہ گار ہوں گے۔ اور اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ایک فوتکی پر گئے، تو دھوپ تھی، تو جو جن کی گھر میں فوتکی ہوئی تھی تو ان کی جو دیوار ہے اس کی سائے میں لوگ کھڑے تھے، لوگوں نے کہا آپ بھی آ جائیں، آپ سائے میں کھڑے ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے بھائی اس سائے میں نہیں کھڑا ہونا۔ تو لوگوں نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا یہ جو مالک مکان ہے اس کو میں نے قرض دیا ہوا ہے، تو اب اس کی دیوار میں کھڑا ہوں گا تو ظاہر سی بات
اس کی دیوار سے مجھے نفع ملے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جس قرض سے فائدہ اٹھایا جائے وہ فائدہ سود کے زمرے میں آتا ہے۔ تو لہٰذا قرض دینے کے بعد جس کو قرض دیا ہے اس کے ساتھ معاملات کو اس وقت تک ملتوی کر دیا جائے جس وقت تک آپ کا وہ قرضہ واپس نہیں کر دیتا، تو تاکہ آپ سود سے بچ جائیں۔ اگلا جو مضمون اس سپارے کے اندر اللہ نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی اختتامی آیات اور سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں، یہ سورہ بقرہ کی آخری آیات کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب کے اندر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو ہیں ان کو لکھ دیا خاص طور پر۔ تو فرمایا کہ جس گھر میں 3 راتیں یہ سورت پڑھی جائے شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں آتا۔ سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جائے تو شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں آتا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے تو وہ آخری 2 آیات اس کے لیے کیا ہو جاتی ہیں؟ کافی ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہم نے بیان کیا اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد جو آخری جو کچھ مضامین تیسرے سپارے کے رہتے ہیں اور چوتھے سپارے کے وہ انشاءاللہ ہم رات کو بیان کریں گے۔ وہ مختصر ہی ہیں، زیادہ نہیں ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے۔ اور دیکھ لیں آپ، یہ قرآن کا یہ مختصر بیان کر رہا ہوں تو اس کے اندر کتنی نورانیت ہے، کتنا نور ہے، کتنا علم ہے۔ تو اگر اس کی تفصیل بیان کی جائے تو پھر تو بڑا ہی علم ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رمضان کے اندر ہمارے ایک دفعہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ بیان ہو جائے، ہمیں پتہ ہو کہ قرآن کے اندر یہ اللہ کا پیغام ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا